بندہ ناچیز کو نہ تو کوئی خطابت کا ڈھنگ ہے، نہ کوئی واعظانہ اسلوب ہے۔ ایک طالب علم ہوں، کچھ دیر کے لیے سبق سنانا چاہتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں خلاق کائنات مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ یہ آج کی خوبصورت تقریب انتہائی خوشی اور مسرت کی تقریب ہے، جس میں ہمارے ادارہ جامعۃ الفردوس کی زینت المجودین قاری محمد جنید صاحب زید شرفہ بارگاہ مصطفی میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سفر کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ سفر محبت ہے، اور محبت والے ہی وہاں جاتے ہیں، محبت سے ہی جاتے ہیں، اور محبت سے ہی فیض حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، کتب احادیث کی برگردانی کرتے ہیں، تو ایک مسئلہ جس میں جستجو کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب بیان نہیں کیے۔ مجھے قرآن مقدس میں کوئی ایسی آیت معلوم نہیں ہے کہ جہاں اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں جانے کے آداب سکھائے ہوں۔ اگر اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کا ادب سکھایا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جو آداب ہیں وہ قرآن مقدس نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد مقامات پر بیان کیے۔ ایک آیت کا میں تھوڑا سا حوالہ دے کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ دوپہر کا ٹائم تھا، گھر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ایک قبیلے کے کچھ سردار حضور کی ملاقات کے لیے آئے، غالباً قبیلہ غطفان تھا۔ تو انہوں نے آ کے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے تمہارے نبی کہاں ہیں؟ تو آمینہ کے لال کے غلاموں نے کہا ہمارے محبوب گھر میں تشریف لے کے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ، ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ تم کون ہو بلانے والے؟ وہ ہمارے محبوب ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنی دولت پہ مال تھا، ان لوگوں کو اپنی صدارت پہ بڑا ناز تھا۔ گھمنڈ میں آ کے کہنے لگے ہم اتنا سفر کر کے آئے، اپنے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار، تم کہتے ہو بلانا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد ذرا باہر تشریف لائیں۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اللہ کریم جلال میں آ گیا،
فرمایا تم کون ہوتے ہو میرے محبوب کو بلانے والے؟ تم کون ہوتے ہو آواز دینے والے؟ رب کائنات نے جبرائیل کو کہا، فرمایا جاؤ ان کو بتا دو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جو شخص حجرہ مبارک سے باہر کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کو آواز دے دے، فرمایا لا یعقلون، کائنات میں سب سے بڑا پاگل شخص یہ ہے۔ اب ذرا یہ فتویٰ سنیے، یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے، یہ فتویٰ کسی شیخ الحدیث کا نہیں ہے، یہ کسی دانشور یا مفکر کا نہیں ہے، یہ فتویٰ رب کائنات نے لگایا کہ جو میرے محبوب کو آواز دے دے لا یعقلون، وہ پاگل ہے، بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ حالانکہ وہ اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن قرآن کہتے لا یعقلون، وہ بے عقل ہیں۔ اب قرآن مقدس کی آیت میں تتبع کریں، سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں تو خلاق کائنات نے ان کو پاگل کیوں کہا؟ کیا وجہ تھی؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ اب ذرا غور کریں، جب اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بڑی سادہ سی بات ہے، وہ ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے آواز ہی دی تھی نا، تو کوئی بات نہیں، آواز دی ہے، بندہ جاتا ہے تو آواز ہی دیا کرتا ہے نا۔ عقلاً اگر ہم غور و فکر کریں تو کسی کو بلانے کے عقلی طور پر 3 احتمال ہوتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دیں گے، میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، ذرا باہر آئیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دروازے پہ دستک دے دیں گے، اگر آج جدید دور ہے تو آپ بیل بجا دیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے بچے کو کہیں گے جائیں گھر والوں کو بتا دیں میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، باہر آ جائیں۔ اب اگر ذرا کوئی شخص کسی کے دروازے پہ 1 گھنٹہ خاموشی سے کھڑا رہے، آواز بھی نہ دے، دروازے پہ دستک بھی نہ دے اور بچہ بھی نہ بھیجے، واپس آ جائے، دوسرے دن ملاقات ہو، وہ کہے یار تو عجیب بندہ ہے، میں تیری ملاقات کے لیے آیا، تو باہر ملنے کے لیے بھی نہیں آیا، وہ کہے گا یار مجھے تو معلوم نہیں ہے، بتائیے کیسے آپ نے بتایا، مجھے تو علم نہیں تھا، کہ میں آپ کے دروازے پہ آیا 1 گھنٹہ کھڑا رہا۔ وہ پوچھے گا اچھا کیا آپ نے آواز دی تھی؟ وہ کہتے نہیں آواز تو نہیں دی۔ کہا اچھا دروازے پہ دستک دی؟ کہتے دستک بھی نہیں دی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کسی بچے کو اندر بھیج دیتے، مجھے بتا دیتا، کہ یہ بھی نہیں کیا۔ اب کہنے لگا کہ ذرا یہ تو بتا، تو نے آواز بھی نہیں دی، دستک بھی نہیں دی اور مجھے بچہ بھی نہیں بھیجا، مجھے کیسے پتا چلا کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ اب بتائیے ان دونوں میں سے جو شخص خاموشی سے کھڑا رہے، ایک وہ شخص ہے جو آتا ہے، وہ آواز دیتا ہے یا دستک دیتا ہے یا بچے کو بلاتا ہے۔ اب دونوں میں سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ جو شخص خاموشی سے کھڑا رہا، اس نے بلایا نہیں، آواز نہیں دی، چلا گیا، وہ کہتے یار تو کل آیا نہیں۔ یہ ذرا ایکو بند کر دیں نا، سوڑ والے جاگ رہے ہو، ایکو بند کر دے، ذرا سادہ کر دیں، آواز ٹکرا دے، توجہ ہے میری بات پہ۔ اب وہ کہتا ہے یار عجیب بات ہے بھئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آئے ہیں یا نہیں آئے، جب آپ نے آواز نہیں دی، دستک نہیں دی، بچے کو نہیں بھیجا، مجھے کیسے پتہ چلتا؟ اب اگر کوئی آدمی یہ فیصلہ کرے کہ میاں تو تب پاگل ہے، بے وقوف ہے، تو کسی لڑکے نو اب بھیج دیندہ، آواز دے دیندہ، دروازے پہ دستک دیتا، اب اس کو کیا پتا؟ اب چاہیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آواز دیتا ہے وہ عقل مند ہے، جو خاموش رہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ پاگل اور بے وقوف ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے آ کے نظام بدل دیا، قرآن نے کہا نہیں، جس نے آواز دی یہ پاگل ہے۔ میں نے کہا مولا راز کیا ہے؟ فرمایا تم سمجھتے نہیں ہو، فرمایا بچے کو اندر بھیجا جاتا ہے، گھر والے کو علم نہیں، وہ جا کے بتاتا ہے کہ کوئی ملنے کے لیے آیا، دروازے پہ دستک دی اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے، بتانے کے لیے دستک دی جاتی ہے یا آواز دی جاتی ہے، گھر والے کو علم نہیں تو بھائی اس کو بتانے کے لیے یہ دستک یا آواز دی جاتی ہے۔ کہا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ لے کے آئے میں بتاؤں گا، آواز دوں گا تو نبی کو پتہ چلے گا، اگر میں دروازے پہ دستک دوں پھر پتہ چلے گا، بچہ جائے تو پھر پتہ چلے گا، فرمایا یہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیدہ یہ لے کے آؤ، ہم گھر سے بعد میں چلتے ہیں، آمینہ کے لال کو پہلے پتہ ہے کون آ گیا ہے۔ اب آئی ہے بات، فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کسی بھی شخص کی ملاقات کے لیے آپ جائیں،
جب تک آپ آواز نہیں دیں گے اسے پتہ نہیں چلے گا، دروازے پہ دستک نہیں دیں گے اسے علم نہیں آئے گا، بچہ نہیں جائے گا اسے علم نہیں آئے گا، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ فرمایا عام بندے کی بات ہوتی ہے، یہ میرے محبوب کا دروازہ ہے، یہاں دستک دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آواز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم گھر سے چلتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو پتہ ہے میرا کون غلام آ رہا ہے اور کیا ارادہ لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم در مصطفیٰ پہ جائیں تو یہ عقیدہ لے کے جائیں، جب ہم یہاں سے نکلیں گے ہمارا قدم بعد میں اٹھتا ہے اور میرے مصطفیٰ کو پہلے علم ہوا کرتا ہے۔ اب قرآن کی آیت کا معنی سمجھیے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو کمرے سے باہر کھڑے ہو کے میرے نبی کو آواز دے دے، لا یعقلون، یہ پاگل ہے۔ کہ پھر مولا کیا کریں؟ فرمائے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، تم آرام سے ٹھہر جاؤ، یہ میرے محبوب کی مرضی ہے کب جلوہ گر ہوتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے نبی کو آواز دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو بلانے والے؟ ذرا سوچئے تو جزاکم۔ اب ذرا غور کیجیے، یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ اس دور میں ایک بڑا مسئلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے، مجھے معلوم نہیں علماء فیصلہ کر سکے یا نہیں کر سکے، کب تک یہ بحث چلتی رہے گی۔ بعض نادان لوگوں نے یہ لکھا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے جو لفظ بولا کیا کہا؟ حجرات، حجرے کی جمع، حجرہ کہندے نے کمرے نوں۔ کمرہ دیوار کے بغیر بھی بن جاتا ہے کبھی؟ نہیں بات سمجھ، کمرہ دیوار کے بغیر بھی بن جاتا ہے۔ بھئی کمرہ بناؤ، ایک اگے دیوار، ایک پیچھے، ایک سجے، ایک کھبے دیوار ہے، درمیان دروازہ۔ اب قرآن نے کہا یہ دیوار کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں۔ فرمایا جو کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لا یعقلون۔ یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ قرآن گارنٹی دیتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے فتویٰ دے دیا لا یعقلون، اس سے بڑا پاگل کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں کسی کو فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن خود فتویٰ لگا رہا ہے۔ فرمائے عقیدہ یہ رکھو، دیوار تو دیوار رہی، تم جب گھر سے نکلتے ہو نا، گھر سے نکلتے ہو نا، قدم تمہارے بعد میں اٹھتے ہیں، تمہارے دل کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے۔ آمینہ کے لال کو پہلے پتا ہے غلام کس لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بندہ جائے تو عقیدہ لے کے جائے، میں جن کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، ہم ارادہ یہاں سے کر کے چلتے ہیں، آمینہ کے لال کو وہاں پہلے پتا ہوتا ہے۔ ایک بات دوسری، قرآن مقدس میں آیت آئی حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب شادی فرمائی تو آپ نے کیا کیا؟ دعوت ولیمہ، ولیمہ سنت ہے، اس وقت آپ حجرہ مبارک چھوٹے چھوٹے تھے، تو جب دعوت ولیمہ کے لیے کھانا کھلایا نا تو 10 آدمیوں کی ٹولیاں بن کے اندر جاتی تھی، کھانا کھا کے بہراجے پھر بہراجے۔ اب جن لوگوں کو سرکار کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا اس سے بڑا تو خوش نصیب کوئی نہیں تھا۔ اب کون دیوانہ ہوگا جو یہ کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ کون ہوگا میں محبوب کا دروازہ چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اب جب وہ جاتے کھانا کھا لیتے، لیکن دل چاہتا تھا ہم بیٹھے رہیں، جتنا وقت مل جائے بیٹھے رہے حضور کی بارگاہ میں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا خیال مبارک یہ تھا کہ یہ چلے جائیں، باقی جو بعد میں آنے والے انہوں نے بھی تو کھانا کھانا کہ نہیں کھانا۔ اب چونکہ اس وقت یہ بڑے میرج حال تو ہوا نہیں کرتے تھے تو انہوں نے بھی تو کھانا کھانا ہے۔ اب صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ جتنا موقع مل جائے بڑا غنیمت ہے، اور آقا کریم کا خیال تھا کہ یہ چلے جائے تاکہ بعد والے بھی کھا لیں۔ لیکن سرکار کی ذات رحمت للعالمین ہیں، آپ یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے میرے کو کہوں چلا جائے، آئے نا گھر میں آیا ہوا ہو تو کہ چلے جائیں۔ بھائی سرکار دو عالم علیہ السلام، آپ اپنی رافت، اپنی رحمت، اپنی شفقت کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، لیکن خیال تھا اب اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرا محبوب تو نہیں کہتا نا، میرا محبوب تو نہیں کہتا چلے جاؤ۔ فرمائے صحابہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اب تم نے کھانا کھا لیا جاؤ تم۔ اب سرکار نہیں بولے، رب کائنات نے کہا
فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، یہاں بیٹھ کے باتیں مت کرو، تم چلے جاؤ، اگرچہ تمہارا بیٹھنا بھی تمہاری محبت کی وجہ سے ہے، لیکن اور بھی تو کام کر رہے ہیں نا۔ کھانا کھا لیا، اب میرا محبوب منتظر ہے، میرے محبوب کو انتظار نہ کراؤ، تم چلے جاؤ تاکہ بعد میں آنے والے وہ بھی کھانا کھا لینا۔ جی توجہ ہے؟ اب ذرا غور کریں، اللہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے کیا آداب بتا رہا ہے، کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والا اس بات پہ متفق ہو جائے کہ کائنات کی تمام عبادات کا محور و مرکز وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب ہیں۔ جس کو حضور کی بارگاہ کے آداب نہیں آتے، وہ چاہے حج کرتا رہے، وہ چاہے نمازیں پڑھتا رہے، وہ چاہے اشراق و چاشت پڑھتا رہے، وہ تہجد و بابین پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ تب ہوگا جب اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب ہوں گے۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں، ہم اکثر جاتے ہیں نا، موجودہ جو صورتحال ہے وہاں وہ روزہ مبارک کے قریب نہیں جانے دیتے یا مختلف معاملات ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھو گا، وہ سمجھا رہا تھا یہ نہ کر یہ نہ کر۔ میں ایک بات ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، جائیں وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ نے وہاں بولنا نہیں ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھیے، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کون ہے کیا کہتا ہے، چھوڑ دیجئے۔ تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ وہاں تمہیں بولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اگر وہاں تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، کوئی عمل تمہارا نہیں رہے گا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب آپ کہیں جی وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، وہ خود اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے لوگ جب الجھ جاتے، میں کہتا ہوں یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلکہ میں تو ایک عجیب بات ہوئی، اتفاق ایسا، جب وہاں حاضر تھے نا تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو شوق ہوتا ہے نا بھئی روضہ پاک پہ نظر پڑ جائے، پھر وہاں سوراخ ہیں جہاں سے روضہ پاک، صدیق اکبر پاک اور فاروق اعظم پاک کے مزارات ہوتے ہیں، تو جی چاہتا ہے بندہ دیکھ لے۔ تو یقین جاری مسجد میں کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں، بڑی عجیب بات ایک بندے نے مجھے کہہ دی، بندہ تو بڑا سادہ سا تھا لیکن بات بڑی پیار کی کر گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، جب میں آگے گیا نا تو مجھے پیار سے بلا کے کہتا ہے مولانا ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، ادھر تو آنکھیں جھکا کے چلنا چاہیے، تم اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ یار دیکھیں نا اہل محبت کہاں تک چلے گئے، ہم تو نادان لوگ ہیں۔ مجھے پھر سمجھ میں آیا بھئی پڑھنے کا کیا فائدہ، آج تک ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا جو ایک سادہ سے آدمی نے ہمیں سمجھا دیا کہ ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، بس یہاں تو آنکھیں جھکا کے چلنا چاہیے۔ اسی لیے پھر جب بھی وہاں سے گزرتے تھے آنکھیں اٹھا کے نہیں، آنکھیں جھکا کے چلتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں۔ اور ایک بندے نے تو مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتائی، ایک مولانا صاحب تھے، جا رہے تھے وہاں، دل میں سوچ رہے تھے واہ یا رسول اللہ، آپ نے یہاں 2 جنتیں بنا دی ہیں، ایک کا نام ریاض الجنہ، ایک کا نام جنت البقیع۔ آگے سے کوئی اہل نظر آ رہا تھا، ان کی نظر دل پہ پڑی، کہتا مولوی صاحب خیال کر، سوچ، تو کہتا سرکار نے 2 جنتیں بنائی، نہیں 2 جنتیں، یہاں سارا مدینہ جنتی جنت ہے۔ یہ تمہیں پکارنے کے لیے نام دیے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اور اس جگہ کا نام جنت البقیع ہے، اس کا نام فلاں، یہ سارا کچھ ہے، یہ ہمیں نام پکارنے کے لیے دیے، وگرنہ مجھے بطور ریاض الجنہ مصطفیٰ کے قدم سے جنت بنی ہے، جنت البقیع حضور کے قدموں سے جنت بنی ہے، تو باقی قدموں پہ بھی تو جگہ پہ بھی تو حضور کے قدم لگے ہیں، وہ جنت کیسے نہیں؟ کہ یہ سارا مدینہ جنت ہی جنت ہے۔ اسی لیے امام مالک علیہ الرحمہ ایک روایت کے مطابق 18 سال وہاں رہے، 18 سال میں آپ نے جوتا نہیں پہنا، 18 سال میں سڑک کے درمیان سے نہیں گزرے، جب بھی گزرتے دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے گزرتے، بازوں پہ زخم آ جاتے، کہ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہاں میرے آقا کا قدم لگا ہو اور میرا قدم بھی وہاں اوپر آ جائے تو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ وہ پتہ نہیں کب وقت تھا، اوپر کتنی سڑکیں بن گئی، اوپر بجری آ گئی، سارا کچھ آ گیا، لیکن اہل محبت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ہے یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اگر یہاں بھی قدم پہ قدم آ گیا تو کہیں ہم قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں۔ اس لیے یہ سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے۔ یہاں کیا عقیدہ لے کے جانا چاہیے؟ علماء تو اپنے انداز میں تو ایک طالب علم ہوں،
عرض کرنا چاہوں گا عقیدہ کیا لے کے جانا چاہیے، یقین کیا ہونا چاہیے؟ کیا مدینہ شریف حاضری کے لیے؟ کیا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے؟ نہیں۔ عقیدہ کیا لے کے جانا چاہیے، نظریہ کیا لے کے جانا چاہیے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان سنیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من حج البیتہ، عالم محبت بیٹھے ہونے اس حدیث کو یاد کرنا، مفہوم ذہن میں رکھ کے جانا تاکہ یہ کام دے گی، بچوں کو بھی یاد کرانا، قسم سے کہتا ہوں ہر بچے کے دماغ میں ذہن میں یہ حدیث محفوظ ہونی چاہیے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں من حج البیتہ ولم یزرنی فقد جفانی، او کما قال من حج البیتہ ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے، اب ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری زیارت کرنے نہ آئے، اس پہ غور کرنا ذرا، ہم اس پہ غور کرنا۔ یہ نہیں کہا روضہ پاک کو دیکھنے آئے، ولم یزر قبری، میری قبر کو دیکھنے نہیں آتا، ولم یزر مسجدی، میری مسجد کی زیارت کو نہیں آتا، نہیں، فرمایا ولم یزرنی، فرمایا جب آئے عقیدہ یہ لے کے آئے میں مسجد نبی تو دیکھ ہی لوں گا، میں در حقیقت زیارت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ بات پہ، پھر لفظوں پہ غور کریں، کیا فرمایا سرکار نے؟ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے، یعنی عقیدہ یہ لے کے جاؤ ہم صرف مسجد نبی دیکھنے نہیں جا رہے بلکہ خود دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ آج میں بچوں کو ترجمہ پڑھا رہا تھا اتفاقاً، ان اولا بیت وضع للناس پہ میں بچوں کو ایک مسئلہ سمجھا رہا تھا، اور بڑی عجیب بات یہ ہے لکھنے والا بھی فریق مخالف ہے۔ میں نے کہا یار جیسا بھی تھا نا، مسئلہ بڑا کمال کا لکھا ہے۔ مسئلہ کیا لکھا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا قانون ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے بندے کو پیدا کیا پھر اسی میں لے جائے گا، پھر یہیں سے زندہ کرے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا جس جگہ سے بندے کی مٹی لی گئی ہے نا، جب موت آئے گی تو بندے کی قبر بھی وہاں بنے گی۔ جس جگہ سے بندے کی مٹی لی گئی ہے نا، جب موت آئے گی تو قبر بھی، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا موت کا وقت ہوتا ہے یہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہاں چلا گیا، وہاں موت، اس لیے کہ مٹی وہاں سے لی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو آگے مسئلہ لکھا قابل التفات ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مقدس کی جو مٹی لی نا، یہ خانہ کعبہ کے اندر والے حصے سے لی ہے۔ کہاں سے لی ہے؟ آپ کے جسد مقدس کے لیے جو مٹی لی گئی کہاں سے لی گئی؟ خانہ کعبہ کے اندر سے لی گئی۔ اب وہ خود آگے سوال کرتے ہیں بھئی قرآن تو کہتا ہے جہاں سے بندے کی مٹی لی جاتی ہے مدفن بھی وہی ہوتا ہے، لیکن اب سرکار کا مدفن تو مدینہ میں ہے، خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہیں آیا؟ تو بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں اگر آپ کا روضہ مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہوتا، آپ کا مدفن کعبہ شریف میں ہوتا، پھر لوگ کہتے ہم تو کعبے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو طواف کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ساج کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا نام کوئی نہ لیتا، میں نے الگ روزہ بنایا تاکہ پتہ چلے کعبے کے لیے کون آتا ہے، میرے مصطفیٰ کے لیے کون آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آئیے ذرا غور کریں، پھر وہ خود آگے سوال نقل کرتے، یہ سارے سوال و جواب انہی کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، مقدمہ بیضاوی میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر سوال ہے بھی جب قرآن کا قانون یہ ہے جہاں سے مٹی دی جاتی ہے مدفن وہاں ہوتا ہے، تو حضور کا روزہ وہاں کیسے بن گیا؟ کہا ایک مرتبہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سیلاب آیا تو اس زمین کے ٹکڑے کو خلاق کائنات نے کعبہ شریف سے اٹھا کر مدینہ شریف میں رکھ دیا تھا۔ ٹکڑا وہی ہے جہاں سے آپ کے جسد مقدس کے لیے مٹی لی گئی ہے، تو سیلاب کے ذریعے سے اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر وہاں رکھا گیا اور وہاں آپ کا روزہ بنایا گیا تاکہ پتہ چلے عاشقان مصطفیٰ کعبے کے لیے آتے ہیں یا میرے مصطفیٰ کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی کچھ لوگ فتوے دیتے ہیں نا، روزے کی نیت کر کے جانا بدعت ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فرمایا پتہ چل جائے نا عاشق کیڑا ہے، نہیں بات سمجھے۔ تو اس کا تعلق یاد رکھیں، یہ جو مسئلے ہیں نا ان کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، عشق کے ساتھ ہے۔ کبھی ان مسئلوں کو
عقل کے ترازو میں نہیں عشق کے ترازو میں بھی تول کے دیکھ لیا کریں۔ اس لیے جب بندہ جائے تو پھر کس نیت سے جائے؟ اس نیت سے نہ جائے کہ میں روزہ پاک دیکھنے جا رہا ہوں، اس نیت سے جائے خود محبوب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں تو ہمارے اسلاف کی تعریف پڑھیں، کیا ہوا؟ ہم نے اپنے اسلاف سے رابطہ منقطع کر دیا، اسلاف سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ اسلاف کی تعریف پڑھیں، بچوں کو بتائیں۔ آج تو ہم آئیڈیل پتہ نہیں کس کو بناتے ہیں، کس کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کس کی تعریف پڑھتے ہیں، کس کے سفر نامے پڑھتے ہیں۔ کبھی مولا جامی کا سفر نامہ پڑھے نا، کیا کہتے ہیں؟ مولا جامی جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، تو کیا خواب میں آئے کہ جامی کو مدینے نہیں آنے دینا۔ جب جامی نے یہ بات سنی نا، کسی بادشاہ کو خواب آیا تو پیغام بھیجا تو جامی مسکرانے لگ گئے۔ تو کسی نے پوچھا تجھے تو کعبہ شریف سے مدینے سے روکا جا رہا ہے، تو مسکرا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا کہ مجھے روکا جا رہا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہاں جامی کہاں محبوب کی زبان مقدس، میرا نام تو مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا ہے نا۔ کچھ دیر کے بعد خیال آ گیا شاید ہو سکتا ہے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اسی پریشانی میں اونگ آ گئی، تو پھر محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا جامی تو اس سے غلطی نہیں ہوئی، اس لیے نہیں منع کیا کہ تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فرمایا اس لیے تیرے اندر محبت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، اگر تو آئے گا تو مجھے روزہ انور سے باہر نکل کے ملنا پڑ جائے گا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق ہے۔ تو پھر جامی نے یہ شعر کہا جو زبان زد عام ہوا، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ فرمایا یا رسول اللہ، یا اللہ، یہ جو کرم ہوا ہے نا، بس جامی کی یہی تمنا ہے کہ بار بار ہوتا ہی رہے۔ اس لیے جب بندہ در مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے جائے، اللہ کے گھر میں جائے، عقیدہ یہ لے کے جائے کہ ہم محبوب کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، اور ہوگا یا نہیں اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے۔ یقین کتنا پختہ ہے، عقیدہ کتنا مضبوط ہے، جتنا مضبوط ہوگا اتنا کرم ہوتا ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف سے واپس آیا نا برد صغیر میں حدیث پڑھانے کے لیے، تو خیال آیا کافی دنوں کے مدینہ شریف حاضری لی، دوبارہ نہ چلا جاؤں۔ تو وہاں گئے نا تو بھوک لگی تھی، تو کیا خیال آیا؟ کہا کہ میں آج سرکار کا مہمان ہوں، کھانا میں نے حضور سے لینا ہے۔ یہ آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا خیال کریں۔ کیا کہا؟ سرکار کا مہمان ہوں اور کھانا ڈائریکٹ حضور سے لینا چاہتا ہوں۔ فرماتے یہ خیال کیا، بیٹھا ہی تھا، ایک بابا آ گیا، چٹی داڑھی، سفید جبہ پہنا، کہنے کہ بابا جی لنگر شریف تیار ہے، وہ کھا لو۔ تو شیخ محقق کہتے ہیں بابا جی میں تیرا مہمان نہیں ہوں، تیرا مہمان نہیں ہوں، میں جن کا مہمان ہوں کھانا ان سے لینا ہے۔ کہا جی یہاں جو بھی آتا ہے حضور کا مہمان ہوتا ہے، ہماری ڈیوٹی، ہماری نوکری، ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی ہوگی تمہاری نوکری، تم اپنا کام کرو، مجھے کرنا دو۔ انہوں نے بھی بڑا زور لایا، پر شیخ محقق بھی بڑے پکے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، میں تے سرکار کو روٹی لیں۔ چلے گئے، بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی، اونگ آئی، میرے محبوب نے دست کرم روزہ انور سے باہر نکالا، ہاتھ میں روٹی مبارک تھی۔ فرمایا عبدالحق اسے بھی میں نے بھیجا تھا، چلو میرے مہمان ہو تو پھر ذرا میرے ہاتھ سے لے لو نا۔ تو اب چونکہ عقیدہ پکا تھا، اس نے بڑا کہا چلو یہ نہیں گئے، تو جتنا یقین کامل، یقین محکم ہوگا، ادھر سے کرم بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب در مصطفیٰ پہ جائیں تو طلباء کو میں یہ بات کہا کرتا ہوں، کوئی کتاب ساتھ لے کے جایا کریں، جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے نا، وہاں کتاب کھول کے بیٹھ جایا کریں، بس یہ یقین کر کے بیٹھا کریں۔ جب پیارے ابو ہریرہ یہاں بیٹھ کے سبق پڑھتے تھے، عبداللہ بن مسعود یہاں سبق پڑھتے تھے، تو سرکار نکلتے تھے نا، یہ دوڑ کے آگے ہوتے تھے، ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ سرکار کی نظر سب سے پہلے مجھ پہ پڑے۔ تم کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، بس یہ عقیدہ کہ آج بھی ہم یہاں سبق پڑھنے آئے ہیں اور سرکار پڑھانے آئیں گے، ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔